بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، مردوں کے لیے اسلام میں حکم یہ ہے مردوں کے لیے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ داڑھی رکھنا قرآن کریم کے احکامات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، صحابہ کے معمول سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ داڑھی رکھنا مردوں کے لیے ضروری ہے۔ بہت سے لوگ داڑھی رکھنے کو سنت کہتے ہیں۔ سنت ٹھیک ہے، اگر کوئی جملہ یہ بولتا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سنت واجب فرض والا سنت، وہ اصطلاحی سنت مراد نہیں۔ یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سارے انبیاء کی سنت ہے، تو سنت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو کبیرہ گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں داڑھی رکھنا جو سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ یہ مطلب ہے سنت کا۔ بہت سی چیزیں ہیں فقہ میں جو متون ہوتے ہیں، متون کا مطلب جس طریقے سے جو عربی زبان میں کتابیں فقہ کی بڑی بڑی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، جن کو پڑھ کر علماء بنتے ہیں، ان فقہ کی بڑی کتابوں میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو سنت کہا گیا ہے۔ تو تشریح کرنے والے علماء نے یہی بتایا ہے کہ وہاں سنت سے مراد یہ ہے کہ یہ عمل جس کو وہاں سنت کہا گیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے۔ یہ مطلب ہے سنت کا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، مردوں کے لیے حکم ہے کہ داڑھی رکھے وہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی رکھنا ہے، کتنی داڑھی ہونا چاہیے؟ تو علماء نے، چاروں اماموں نے قرآن کریم کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو داڑھی ہماری ہوتی ہے، یہ ایک مشت سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ زائد ہو چلے گا، بہت لمبی ہو جاوے اور بالکل بھدی سی لگے تو اس کو تو کٹا لینا مستحب ہے، لیکن ایک مشت سے 1-2 انچ زیادہ ہو یا ایک مشت کے برابر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک مشت سے زیادہ کٹا لینا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جو چہرہ ہمارا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے جو بتایا ہے، آپ کی گھنی داڑھی تھی۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم داڑھی رکھتے تھے، سارے انبیاء کی سنت ہے۔ داڑھی سے مردوں کی زینت ہے، داڑھی سے مردوں کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ داڑھی رکھنا انسانی فطرت میں سے ہے، داڑھی رکھنا۔ روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصال فطرت جو بیان فرمایا ہے، یعنی نیچرل چیزیں، فطرت جو سارے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہوا کرتی تھی، ان میں یہ ہے کہ مرد داڑھی رکھیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایکٹرز، کرکٹرز وغیرہ داڑھیاں رکھ رہے ہیں۔ آج کل تو داڑھی رکھنے کا بھی فیشن چلا ہے، مطلب داڑھی کے فائدے غیروں کے بھی سمجھ میں آنے لگے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کتنے کرکٹرز اور ایکٹرز ہیں، میں بول رہا ہوں تو آپ کے ذہن فوراً اس طرف جا رہے ہوں گے کہ کون کون ہیں ایسے ہیں جو داڑھیاں رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سمجھ کر، ہم اپنے نوجوانوں کو اور جو بھی ہمارے بوڑھے ہوں، نوجوان ہوں، ادھیڑ عمر کے ہوں، جو بھی ہوں، ان کو یہ کہیں گے، ان کو یہ سمجھائیں گے، ان کو یہ مشورہ دیں گے، اسلام کو حکم بتائیں گے کہ اللہ کے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنے چہروں پر زندہ کریں اور ایک مشت کم سے کم داڑھی رکھیں۔ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا، خسخسی داڑھی رکھنا یا چھوٹے چھوٹے کرا لینا سب طرف سے، یا چگی داڑھی رکھنا اور آس پاس کے کٹا لینا، یہ ساری چیزیں اسلامی طریقہ نہیں ہے میرے دوستو۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ بہت زیادہ اگر اس طرف پھیل رہے ہیں، بہت زیادہ عجیب چہرہ لگ رہا ہے تو اس کو ٹھیک ہے، ادھر سے بھی تھوڑا سا آپ اس کو سیٹ کرا لیں، ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ بالکل آپ ایسے آپ نے کٹا دیے کہ بالکل ہر طرف سے کٹی ہوئی لگ رہی ہے، اس طریقے سے مناسب نہیں ہے، لیکن چہرہ خوبصورت لگے۔ داڑھی دوستو بزرگوں، یہ خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ دو لوگ داڑھیاں کٹا لیتے ہیں، وہ تو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتوں کی داڑھیاں نہیں ہوتی، تو اس طریقے سے کٹا کر گویا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی عورتوں جیسے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر چلنے کی اور عمل کرنے کی موت تک توفیق عطا فرمائے۔